بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ النساء آیات 88 تا 93، 88 to 93۔ مطالعہ قرآن، دورہ قرآن کا یہ پروگرام تلاوت سے آغاز۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تعدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رکسا یرکسو کا معنی ہے الٹا کرنا، اوندا کرنا، پھیرنا۔ آیات اسلامی ریاست مدینہ کے ارد گرد قبائل میں پھیلے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ یہ آیات 88 تا 90، جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی۔ ہجرت نہ کرنے والوں کے بارے میں مسلمان تردد کا شکار تھے، اس لیے مذکورہ آیات نازل ہوئیں۔ دارالکفر کے مسلمانوں کے لیے ایمان کی کسوٹی ہجرت ہے۔ مذکورہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے، ان میں سے پہلے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اقربا پربری، گھر بار اور دنیاوی مفادات کو اسلام پر ترجیح دیتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں بھی شرکت کرتے تھے، ان کے خلاف جہاد کی اجازت دی گئی۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو تھے تو کافر مگر غیر جانبداری کا معاہدہ کر لیتے تھے، تو وہ قتل اور پکڑ سے مستثنیٰ قرار دیے گئے تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے غیر جانبداری کا وعدہ کرتے مگر موقع ملتے ہی فساد اور شرارت کرتے، تو ان سے بھی جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ مجبور مسلمانوں کا حکم رکوع نمبر 14 میں آئے گا، انشاءاللہ اس کی پہ بات کریں گے۔ چوتھے، جو منافق ہو مگر کسی ایسی قوم کے ہاں پناہ لیں جن سے معاہدہ ہوا ہے، تو معاہدے کا خیال رکھ کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صرف ہجرت نہ کرنا کسی کے لیے کفر کا سبب نہیں، بلکہ یہ ایسی صورت میں ہوگا جب دارالسلام سے دعوت عام ہو، اور دوسرا یہ کہ دارالسلام کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں۔ دارالکفر میں رہ کر اسلام کے لیے متارک نہ ہو۔ ابتدا اسلام میں ایک ایسا دور تھا جس میں اسلام میں یکسوئی، استقامت اور سب کچھ قربان کر دینا انتہائی لازمی تھا۔ پھر سلطان یعنی اقتدار، حکومت، اختیار، حجت اور دلیل کے معنوں میں آتا ہے سلطان کا لفظ۔ آیات 91 تا 93، ابتدائی اسلام میں کچھ لوگ مجبوریوں کے تحت ہجرت نہ کر سکے اور وہ دارالحرب میں ہی رہے۔ دوران لڑائی دارالحرب کے مسلمانوں کے قتل خطا کا امکان تھا، اس لیے آیات نازل ہوئیں۔ قتل خطا کا حکم: اگر مقتول مومن ہو اور دارالسلام کا باشندہ ہو تو مومن غلام کی آزادی
جمع دیت عرف مطابق جو اس وقت 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں مقرر تھیں، یا اس کے بدلے اتنے ہی دینار۔ اگر مقتول دارالحرب کا باشندہ ہو تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر مقتول دارالکفر کی ایسی قوم کا باشندہ ہے جس سے معاہدہ ہوا ہے تو قاتل کے لیے ایک مومن غلام کی آزادی اور معاہدہ میں لکھی گئی دیت۔ غلام کی عدم موجودگی میں بدلے میں رقم اور رقم نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے۔ دیت جرمانہ نہیں بلکہ گناہ کا کفارہ ہے۔ قتل عمد یعنی قصدن کا دنیاوی بدل قصاص سورہ بقرہ اور اخروی بدلہ جہنم ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد کی پامالی کی آخری حد ہے۔ قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا، دنیا میں اس کا بدلہ قصاص ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد کی پامالی کی آخری حد ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ حقوق العباد حقدار کی معافی سے معاف ہوتے ہیں جبکہ مقتول دنیا میں موجود نہیں ہوتا۔ بے شک وارث معاف کرتے رہیں لیکن مقتول تو دنیا سے جا چکا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ ان آیات میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بات اس پہ ختم ہوئی کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔